بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ بس یہ کہتا ہوا اور روتا ہوا دربار سے اٹھ کھڑا ہوا اور مجلس عام کی طرف خطاب کر کے کہنے لگا، اے اہل عرب، تم نے مرجانہ کے بیٹے کی خاطر اپنے رسول کے نواسے کو قتل کر ڈالا ہے۔ یہ شخص تمہارے شریفوں کو ذلیل کرے گا اور کمینوں کو تمہارے سروں پر سوار کرے گا۔ تم نے اپنے لیے ذلت و خواری خریدی ہے اور خدا کی رحمت سے دور ہے وہ شخص جو بے حیائی اور بے غیرتی کو اپنے لیے فخر محسوس کرے۔ بروایت منتہی المال طبری سے منقول ہے کہ سر مبارک کو اپنے سامنے رکھ کر ابن زیاد ملعون 1 گھنٹے تک چھڑی سے پے در پے مارتا رہا، جس طرح بارش کے قطرات یکے بعد دیگرے زمین پر پڑتے ہیں۔ بروایت کمکام جب حضرت رباب علیہ السلام نے دیکھا تو سہا نہ گیا، اٹھ کھڑی ہوئیں اور ایک مرتبہ امام مظلوم کے سر کو اٹھا لیا اور گود میں رکھ کر اس کو بوسہ دیا اور ہائے ہائے کر کے رونے لگیں، اور پھر 2 شعر پڑھے جن کا مقصد یہ ہے: مجھے اپنے آقا حسین کا وہ وقت ہرگز نہ بھولے گا جبکہ ہر طرف سے تیر ان پر پڑ رہے تھے۔ ظالموں نے ان کی لاش مطہر کو سرزمین کربلا میں بے گور و کفن چھوڑ دیا ہے۔ محسن البقاء میں تبرب مذہب سے منقول ہے۔ ہشام بن محمد کہتا ہے کہ میں دربار ابن زیاد میں موجود تھا جب امام مظلوم علیہ السلام کا سر پیش ہوا۔ وہاں ایک کاہنہ ملعونہ بیٹھی تھی۔ اس نے ابن زیاد کو کہا کہ کھڑے ہو کر اس پر اپنا قدم رکھو۔ چنانچہ اس بدنہاد نے اس عورت کی بات مان کر کھڑے ہو کر اپنا نجس قدم قرآن ناطق پر رکھا اور زید بن ارقم سے کہنے لگا، کیا یہ خوب ہے؟ تو زید بن ارقم نے جواب دیا، خدا کی قسم، واللہ رأیت رسول اللہ واضعا فاءہ حیث وضعت قدمک۔ خدا کی قسم، میں نے اسی مقام پر رسول خدا کو اپنا منہ رکھتے دیکھا ہے جہاں تو نے اپنا قدم رکھا ہے۔ اور اسی کتاب سے مروی ہے کہ جب امام مظلوم علیہ السلام کا سر ابن زیاد کو پیش کیا گیا تو چکو شمر ملعون نے امام مظلوم کو پسے پوچھ سے ذبح کیا تھا اور کند خنجر سے ضربے مار مار کر 12 ضربوں سے گلا کاٹا تھا، لہٰذا گردن کے ساتھ کچھ چمڑا اور گوشت لٹک رہا تھا۔ جب ابن زیاد ملعون نے دیکھا تو ایک حجام کو بلایا اور حکم دیا کہ لٹکے ہوئے چمڑے اور گوشت کو کاٹ ڈالے۔ چنانچہ اس حجام نے کینچی سے تراشنا شروع کیا اور سر کو گول بنا کر ابن زیاد کے سامنے رکھا اور زائد چمڑا، ہڈیاں اور گوشت کے ریزے نیچے پھینک دیے۔ بقدرت خدا اس حجام کے ہاتھ اسی وقت خشک ہو گئے اور عذاب خداوندی میں گرفتار ہوا۔ پس عمر بن حریث نے کھڑے ہو کر کہا، اے امیر، تو نے حسب منشا سر مظلوم پر ظلم کر لیا ہے، اب وہ ریزے جو گرے ہیں مجھے بخش دے۔ ابن زیاد نے پوچھا کہ ان کو کیا کرے گا؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں ان کو دفن کروں گا۔
بس اس ملعون نے اجازت دی۔ چنانچہ اس شخص نے حجام کے تراشے ہوئے گوشت، ہڈیاں، رگوں اور چمڑے کے ٹکڑوں کو جمع کیا اور ایک رومال میں باندھ کر گھر لے آیا اور ان کو غسل و کفن دے کر خوشبو لگا کر دفن کر دیا۔ فرسان الحجام میں روضۃ الحباب سے منقول ہے کہ چھڑی مارنے کے بعد ابن زیاد نے سر مطہر کو اپنے ہاتھوں پر رکھا اور اپنے منہ کے سامنے پکڑا کر اس کو غور سے دیکھ رہا تھا کہ اچانک اس کے ہاتھ میں لرزہ آیا اور سر مبارک اس کی ایک ران پر آ لگا اور خون کا ایک قطرہ ٹپکا جو اس کے کپڑوں سے گزر کر اس کی ران میں سوراخ کر کے زمین پر جا پہنچا۔ اس کے بعد وہ ملعون اس کا علاج کراتا رہا لیکن تندرست نہ ہو سکا اور اس میں بدبو پڑ گئی اور وہ مشک و عمر سے اس کو پر رکھتا تھا تاکہ اس کی بدبو سے نجات پائے۔ پس 6 سال متواتر اسی عذاب میں رہ کر ابراہیم بن مالک اشتر کی تلوار سے واصل جہنم ہوا اور ابراہیم نے اس خبیث کے مردے کو اسی علامت سے پہچانا تھا۔ کوفہ سے شام تک ابن زیاد نے یزید کو واقع کربلا کی اطلاع بذریعہ ہرکارہ کے بھیجی تو وہاں سے حکم پہنچا کہ شہداء کے سروں کو بما قافلہ اسیران اہل بیت کے شام لے جائیں۔ چنانچہ زجر بن قیس کو 50 آدمیوں کے ہمراہ سروں پر نگران کر کے شام کو روانہ کیا۔ حضرت سجاد علیہ السلام کے ہاتھوں میں زنجیر ڈالے گئے اور ایک توقے گراں گردن میں ڈالا گیا اور بروایت مخزن البقاء اہل حرم عورتوں بچوں کو رسیوں سے باندھا گیا اور نہایت بے دردی سے ان کو برہنہ پشت اونٹوں پر سوار کیا گیا کہ ہر دیکھنے والا ان کی حالت زار کو دیکھ کر رو رہا تھا۔ بیویوں کے سروں پر چادریں نہ تھیں اور بروایت ابو مخنف حضرت سجاد علیہ السلام بھی ایک برہنہ پشت اونٹ پر سوار تھے اور ان کے قدموں سے خون جاری تھا اور قافلے کے آگے آگے تھے اور ان کے پیچھے شمر، شبس بن ربی، خولی اور عمر بن حجاج زبیدی کو 1000 کی فوج دے کر حفاظت کے لیے بھیجا اور وہ پہلی منزل پر ہی زجر بن قیس سے جا ملے۔ مروی ہے کہ سروں کو نیزوں پر سوار کر کے اسیران اہل بیت کے اونٹوں کے آگے آگے رکھتے تھے اور اسی حالت میں شہر بشہر تشہیر کرتے جاتے تھے۔ بروایت سید بن طاؤس ایک آدمی کو مکہ میں دیکھا گیا جو غلاف کعبہ سے چمٹ کر کہہ رہا تھا، اے اللہ مجھے بخش دے، لیکن میں جانتا ہوں کہ تو مجھے نہ بخشے گا۔ لوگوں نے اس کو سرزنش کی کہ گناہ اگر بارش کے قطرات اور درختوں کے اوراق سے بھی زیادہ ہوں تب بھی رحمت خداوندی سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ تو کون ہے جو اس مقدس مقام پر آ کر بھی رحمت پروردگار سے مایوس ہے؟ اس نے جواب دیا، میں سر مبارک کے 50 موکلین میں سے ایک ہوں جن کو سر حسین کے ہمراہ شام بھیجا گیا۔ جب کوفہ سے ایک منزل کے فاصلے پر پہنچے اور وہ پہلی منزل تھی، سر اتھر کو صندوق میں رکھ کر میرے ساتھیوں نے شراب پی اور مستی میں سو گئے، لیکن میں نے شراب نہ پیا، لہذا بیداری میں دیکھ رہا تھا کہ آسمان کے دروازے کھلے اور بجلی کی چمک اور رات کی گرج سی معلوم ہوئی اور آواز سنی کہ آدم صفی اللہ، نوح، ابراہیم، اسماعیل علیہ السلام، جناب اسحاق اور خاتم الانبیاء
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ پس جبرائیل ایک جماعت ملائکہ کے ہمراہ اور جماعت انبیاء حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تعزیت دینے کے لیے اترے ہیں۔ چنانچہ سب کے سب بہت روئے۔ جبرائیل نے عرض کیا کہ میں آپ کا فرما بردار ہوں، اگر حکم ہو تو تیری امت پر زمین کو الٹا دوں جیسے قوم لوط پر الٹائی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چھوڑو، میں اللہ کی بارگاہ میں خود ہی ان سے حساب لوں گا۔ پس فرشتوں نے عرض کیا کہ ہمیں پروردگار کی جانب سے ان 50 مردوں کے عذاب کا حکم ہوا ہے۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دی اور فرشتوں نے حربوں سے ان کا کام تمام کیا۔ جب میری باری آئی تو میں نے فریاد کی، یا رسول اللہ مجھے بچائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کو چھوڑ دو، خدا اس کو نہ بخشے۔ چنانچہ انہوں نے مجھے چھوڑ دیا، اور جب صبح ہوئی تو میں نے دیکھا کہ میرے سارے ساتھی سب کے سب خاکستر ہو چکے تھے۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔